السلام علیکم ناظرین، آج کے ویڈیو میں ہم بات کریں گے اس عورت کے بارے میں جس کا چرچا سوشل میڈیا پر آج کل کافی عام ہوا ہے۔ ہر کوئی اس کا ذکر کرتے دکھائی دیتا ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ شرم نہیں آتی اس کو، مسلم گھرانے کی لڑکی ہے، ہندو ہو گئی ہے، کیسے ہندی بول رہی ہے، ساڑیاں پہن رہی ہے، سندور لگا رہی ہے، بچوں کے نام تک اس نے بدل ڈالے، یہ سب کچھ کیا ہے۔ دوسری طرف لوگ کہہ رہے ہیں پب جی کو برا بھلا کہ گیم ایسی ہے، لڑکیاں خراب ہو رہی ہیں، لڑکیاں گھروں سے بھاگ رہی ہیں۔ تو کوئی مین پوائنٹ کی بات کو نوٹ کیوں نہیں کر رہا؟ ہر کوئی اپنی سنائے جا رہا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، انہوں نے جو دیکھنا ہے اس کے اوپر ہی بات کرنی ہے، لیکن میں نے جو نوٹ کیا، جو میرا پوائنٹ آف ویو ہے، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ آپ بھی مجھے بتائیے گا کہ میرا نظریہ یہ ٹھیک ہے یا نہیں۔ دیکھیے، سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ کہوں گی کہ وہ جو لڑکی اپنے آپ کو مسلم کہتی ہے، مجھے وہ کہیں سے بھی مسلم نظر نہیں آتی۔ اب آپ کہیں گے کہ بھئی یہ تو ایموشنل ہو رہی ہے، ایسی کہہ رہی ہے کہ وہ مسلم نہیں ہے، جبکہ سارے پروف ہیں سامنے، اس کا آئی ڈی کارڈ تک ہے، سب کچھ بتا رہا ہے کہ وہ مسلم ہے۔ لیکن کچھ باتیں ایسی ہیں جو میں نے نوٹ کی ہیں، وہ میں آپ کو بھی بتاتی ہوں۔ دیکھیے، بہت سارے اینکرز اس کے گھر آئے جنہوں نے اس کا انٹرویو کیا اور طرح طرح کے سوال کیے۔ تو اسی طرح سے ایک انٹرویو میرے سامنے بھی اس کا آیا، جس میں اینکر نے اس سے مسلم ہونے کے حوالے سے کچھ سوال پوچھے، جو کہ ایک عام نارمل مسلم لڑکی سے پوچھے جائیں تو وہ اس کا بخوبی جواب دے دے گی۔ اسے پوچھا کہ بھئی آپ نماز پڑھتی ہیں؟ اس نے کہا نہیں۔ چلو ٹھیک ہے، بہت سارے مسلمز ہوتے ہیں جو نہیں پڑھتے نماز، کوئی بات نہیں۔ اسے پوچھا آپ کو کوئی کلمہ آتا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ حیرت والی بات ہے، ویسے چلو مان لیتے ہیں کہ نہیں آتا ہوگا۔ پھر اسے دوسرا سوال کیا کہ بھئی کوئی سورت سنا دو، سورہ ثنا سنا دو، سورہ فاتحہ سنا دو۔ اس نے کہا نہیں، مجھے نہیں آتی۔ چلو یہ بھی سوچ لیتا ہے بندہ کہ نہیں آتی ہوگی۔ پھر اسے پوچھا کہ چلو رکعتوں کے بارے میں بتا دو کہ کون سی نماز میں کتنی رکعتیں ہوتی ہیں۔ تو حیران کرنے والی بات کہ اس کو رکعتوں کے بارے میں نہیں معلوم کہ کون سی نماز میں کتنی رکعت ہوتی ہیں، اس کو یہ بھی نہیں پتہ۔ چلو مان لیتے ہیں کہ نہیں پتہ ہوگا، ٹھیک ہے، تھوڑی کچی ٹائپ کی مسلم تھی۔ پھر اس سے پوچھا چلو 5 نمازوں کے ہی نام بتا دو کہ بھئی کون کون سی نمازیں ہوتی ہیں۔ تو اس نے تو یہاں پہ بھی سب کو حیران کر دیا کہ اس کو کسی نماز کا نام نہیں آتا، سوائے اس نے ایک فجر کا بتایا اور دوسرے نمبر پہ مغرب۔ تو باقی نمازیں کدھر گئیں؟ جبکہ یہ سوال، ان سوالوں کے جواب تو کوئی بچہ بھی دے دے گا جو کہ اگر مسلم گھرانے سے تعلق رکھتا ہو۔ تو سمجھ میں آ رہی ہے میری بات، میں آپ کو کیا بتانا چاہ رہی ہوں؟ تو پہلی بات تو میں نے یہاں سے یہ نوٹ کی ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہیں سے بھی کہ وہ مسلم ہے، کیونکہ اگر جو وہ مسلم ہوتی تو یہ ان سوالوں کے جواب وہ بخوبی دے سکتی تھی، جو کہ اس نے نہیں دیے۔ دوسری طرف مجھے اس کا کھٹکتا ہے لہجہ، جو کہ لہجہ اس کا ہندی ہے، جو کہ ہندوستان میں عام بولا جاتا ہے، جو اس کے ورڈز یوز کر رہی ہوتی ہے ہندو کے ریگولر طریقے سے۔ کوئی بھی مسلم لڑکی اگر جو کسی ہندو لڑکے کے ساتھ کانٹیکٹ میں ہے تو وہ ریگولر ہندی کے الفاظ استعمال نہیں کر سکتی، جو کہ وہ کرتی ہے۔ اتنی پرفیکٹ ہندی کچھ ہی عرصے میں کوئی بندہ کیسے بول لے گا؟ کوئی سالوں بھی کسی کو فلمیں دکھاؤ گے نا ہندی کی، تو وہ تب بھی اتنا ریگولر نہیں بول سکتا اتنا کہ وہ لڑکی بول رہی ہے، اور نام دیتی ہے اس لڑکے کو سچن، جس کا نام ہے، کہ اس کی محبت میں نے اس کی بھاشا بھی سیکھ لی ہے۔ کوئی زیادہ مشکل تو نہیں ہے، ٹھیک ہے، مانتی ہوں ہندی کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے، کوئی زیادہ فرق نہیں ہے ہندی اور اردو میں، لیکن اس کے کچھ الفاظ ایسے ہیں جو کہ وہ استعمال کرنے والا صاف پہچانا جاتا ہے کہ یہ ہندو ہے، اور اگر وہ استعمال نہ کرے تو پکڑا جاتا ہے کہ بھئی یہ ہندو نہیں ہو سکتا، یہ مسلم ہے۔ تو وہ ریگولر استعمال کرتی ہے ان لفظوں کا، اور وہ بھی صرف کچھ مہینوں میں کہتی ہے کہ میں مارچ سے، یعنی کہ اپنے گھر سے فرار ہوئی ہوئی ہے، اب بھارت میں رہ رہی ہے، تو کوئی 2-3 مہینے کے اندر کسی کی کیسے پرفیکٹ زبان بولنا سیکھ سکتا ہے؟ تیسرے نمبر پہ اس کا جھوٹ بڑا بتاتی ہے اپنے آپ کو اپنے منہ سے کہ میں 27 سال کی ہوں، لیکن آئی ڈی کارڈ پہ میری عمر 21 سال ہے۔ تو جس بندی کا آئی ڈی کارڈ جھوٹا ہے تو کیا ثبوت ہے کہ وہ لڑکی مسلمان ہے؟ بھئی مجھے تو وہ مسلم کہیں سے بھی نہیں لگتی ہے، کیونکہ جو باتیں جو میں نے پکڑی ہیں آپ کو بھی بتائی ہیں، اگر آپ بھی اس کے اوپر سوچیں گے تو آپ بھی کہیں گے کہ بھئی ہاں بھی ہم نے بھی اس کا ایسا انٹرویو سنا تھا، اور بولنے سے بھی کہیں سے بھی ہم کو وہ مسلم نہیں لگتی ہے۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ جو باتیں میں نے نوٹ کی ہیں، تو اگر آپ بھی اس کے اوپر سوچیں تو آپ کو پتہ چلے یہ جو ہندوستان کی جو گورنمنٹ لگی پڑی ہے، پہلے تو انہوں نے اس کو پکڑ لیا تھا، ایجنٹ قرار دے دیا، اس کو جاسوس کہنے لگے، پتہ نہیں کیا کیا کہنے لگے، اور اب وہی گورنمنٹ اس کو پروٹیکٹ کر رہی ہے، انہوں نے اس کو چھوڑ دیا ہے۔ تو کوئی پوچھے اس کے پیچھے کیا وجوہات ہو سکتی ہے؟ کل تک جو گورنمنٹ اس کے اوپر شک کر رہی تھی، جو پولیس آج اس کو پروٹیکٹ کر رہی ہے، وجہ کیا ہے؟ اور اس کے بعد تیسرا سوال میرا یہ ہے کہ کیا کوئی پاکستانی لڑکی اتنے آسان طریقے سے
ہندوستان میں چلی جائے گی، اور اگر جو چلی بھی جائے گی تو کیا وہاں جا کے ایک دم سے اپنا مذہب چھوڑ دینا، زبان بدل لینا، یہ ساری چیزیں جو بہت کم وقت میں ہوئی ہیں، ایسا ہو سکتا ہے؟ میری تو عقل اس کو نہیں مانتی ہے۔ باقی آپ لوگ بھی اس بارے میں سوچیے اور مجھے کمنٹ باکس میں آ کے اپنی رائے سے آگاہ کیجیے گا، کیونکہ میرا اس بات کو ماننا ہے کہ وہ لڑکی کہیں سے بھی مسلم نہیں ہے، اور عنقریب جو پولیس والے ہیں یا اینکرز ہیں یا کوئی بھی ایسا بندہ یہ بات ضرور سامنے لے کے آئے گا کہ یہ لڑکی فراڈ تھی، یہ لڑکی کوئی مسلم گھرانے سے تعلق نہیں رکھتی تھی، اس کا کوئی اور مذہب تھا، کسی اور مقصد کے تحت یہ آئی تھی یہاں پر، یہ بات انشاءاللہ ضرور سامنے آئے گی۔ اور دوسرا وہ یہ کہتی ہے کہ میں پب جی گیم کھیلتی تھی تو مجھے اس کے اندر اس سے محبت ہو گئی۔ مجھے تو اس بات پہ بھی شک ہے کہ اس کو کوئی پب جی گیم نہیں آتی ہوگی، اس کی شکل ہے کہیں سے، لگتا ہے کہیں سے اس کو پب جی گیم آتی ہوگی، کوئی اس کے آگے کوئی پب جی گیم پلے کر کے تو رکھے، کوئی اس کو وہ کھیل کے دکھا دے تو میں مان جاؤں گی۔ سب سے بڑی بات تو یہیں سے پکڑی جائے گی کہ جس عورت کو پب جی گیم کا نہیں پتہ، پب جی کھیلنی نہیں آتی، تو وہ کیسے کہہ سکتی ہے کہ میں اس گیم کے تھرو اس لڑکے سے میری ملاقات ہوئی۔ تو کہنے کا مطلب ہے اس کی بہت ساری باتوں میں جھول ہے، جو کہ میں نے نوٹ کیا۔ اگر جو آپ لوگ یا دوسری عوام بھی کرے تو ان کو یہ گیم چلتی ہوئی دکھائی دے گی۔